وبس محمد النبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وحلما وحكمة أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين گزشتہ جمعۃ المبارک میں اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں
چند ایک باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ حقیقت میں اگر غور کیا جائے تو اسی ایک آیہ مبارکہ کی تشریح کرتے کرتے عمر بیت جائے لیکن حق ادا نہ ہو سکے۔ کیونکہ ہمارے پیارے پیغمبر سید الانبیاء، سرتاج الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اور آپ کی رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت سے فرشتوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، انسانوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، جنات نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، حیوانات نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، جمادات نے بھی، نباتات نے بھی، دنیا کائنات کی ہر جاندار بے جان چیز نے رحمت للعالمین پیغمبر سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ کافر مردوں نے جب اپنے دل و دماغ کو روشن کرنے کے لیے کھلے دل سے خالی ذہن ہو کے تعصب کی، ضد کی، ہٹ درمی کی آنکھوں سے پٹی اتار کے جب آقا علیہ السلام کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے انہیں ایسا حصہ عطا فرمایا کہ انہیں دین اسلام کی اور ایمان کی روشنی سے منور فرما دیا۔ کسی کا مسلمان ہو جانا ہی یہ زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا خزانہ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اور جو اس پہ محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کسی کافر کو مسلمان بنانے میں سخت جد و جہد کرتا ہے، تو یوں سمجھیں کہ یہ زندگی بھر کی ساری نیکیوں سے سب سے بڑی نیکی ہے کہ کسی کافر کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا جائے۔ اور یہ کام انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے، یعنی وہ اپنی زندگی میں سب سے بڑی نیکی حاصل کرتے گئے ہیں، کافروں کو مسلمان کرتے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد بدرجہ ثانیہ میں دیکھیں تو بڑی نیکی یہ ہے کہ کسی مسلم کو جو بے عمل ہے مسلمان لیکن عمل نہیں کرتا، اسے عمل پہ لگا دینا، یہ بڑی نیکی ہے۔ بے نماز بندے کو نمازی بنا دینا، بے پردہ عورت کو پردہ دار بنا دینا،
حرام خور سود خور کو رزق حلال پہ لگا دینا، ظلم و زیادتی کرنے والے اور دوسروں کا حق مارنے والے، غاصب کو، جابر کو، ظالم کو اس کی حقیقت دکھا کے آخرت کا خوف دلا کے اس کو راہ راست پہ لے آنا۔ اور یہ کام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر صحیح معنوں میں کسی نے حق ادا کیا تو وہ صحابہ اکرام نے ادا کیا۔ کافروں کو مسلمان بھی بنایا اور مسلمانوں کو ایماندار بنایا، مومن بنایا، حقیقی معنوں میں فرما بردار تابع دار بنایا۔ اور یہ بھی اسی رحمت کے حصے میں سے حصہ ملا ہے کہ وہ رحمت آگے چلتی جا رہی ہے، اس رحمت کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، بُعِثْتُ رَحْمَةً وَلَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، نرمی کرنے والا بھیجا ہے، عاجزی کرنے والا بھیجا ہے، عاجزی سکھانے والا بھیجا ہے، نرم طبیعت بنانے والا بھیجا ہے، اور سخت دل سے، سخت ذہن سے، سخت زبان سے کراہت اور نفرت کرتے ہوئے فرمایا جو سخت دل رکھ کے، سخت دماغ رکھ کے، سخت متنفر ذہن رکھ کے لوگوں کو لعنتیں برساتے رہتے ہیں، زبان سے نشتر اور تیر چلاتے رہتے ہیں، اللہ نے مجھے ایسا نہیں بنایا، جو ایسا کرتا ہے وہ میرے راستے پہ نہیں ہے۔ رحمت للعالمین ہونے کا اپنے کردار ادا کیا، اور آپ کی رحمت میں سے صرف مردوں نے نہیں، عورتوں نے بھی، جن کا اس وقت معاشرے میں جانوروں سے بھی زیادہ انہیں حقیر سمجھا جاتا تھا، ذلیل سمجھا جاتا تھا، اور اس قدر انہیں معاشرے کی ایسی رذیل ترین چیز سمجھا گیا تھا کہ جب چاہتے رکھ لیتے، جب چاہتے چھوڑ دیتے، جب چاہتے اس قدر ذلت امیز سلوک کرتے کہ لوگ دیکھنے والے توبہ توبہ کرتے کہ یہ اپنی سکی بیوی کے ساتھ اس قدر ظالمانہ سلوک کر رہا ہے کہ کوئی جانور کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا۔ آپ نے عورتوں کو حقوق دیے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا تھا، تماشا دیکھنے والے بڑے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاشرہ دیا اور معاشرہ تشکیل دیا، اس میں عورتوں کے جو حقوق تھے وہ اس قدر عالمگیر تھے، انٹرنیشنل تھے کہ کسی یہودی راہب نے، کسی عیسائی پادری نے، کسی مجوسی رہنما نے، اور اس سے پیشتر جتنے بھی مذاہب تھے، کسی مذہب والے نے وہ حقوق نہیں دیے جو حقوق مدنی تاجدار نے عورتوں کو دیے کہ عورتوں کو معاشرے کا ایک مفید، بہترین اور قابل عزت شہری قرار دے کے فرمایا کہ یہ عورت کبھی ماں کے روپ میں ہے، کبھی بہن کے روپ میں ہے، کبھی بیٹی کے روپ میں ہے، کبھی بیوی کے روپ میں ہے، اگر تم انہیں باعزت مقام دو گے تو عرش والا تمہارے دنیا کے کام بھی سنوار دے گا، آخرت میں انعامات کی بارش فرما دے گا۔ رحمت للعالمین کے اس رحمت برے حصے سے عورتوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔
ایک عورت کو پکڑ کے لایا گیا، میدان جنگ میں اریسٹ ہوئی، قید ہوئی۔ ظاہر بات ہے اس دور کا جو معاشرہ تھا اس کے ذہن میں یہی تھا کہ میرے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جائے گا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کو کھڑا کر دیا گیا۔ اس حالت میں وہ پہنچی تھی کہ اس کے سر کی چادر کہیں راستے ہی میں ہوا کی نظر ہو چکی ہے یا میدان جنگ کی نظر ہو چکی ہے، اس کا سر ننگا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزمل مدثر والی چادر، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اس کو اپنے کندھوں سے اتارا اور اس کے سر پہ رکھ دیا۔ فرمایا باقی باتیں بیٹھ کے ہوں گی، بعد میں ہوں گی، اپنا تعارف کراؤ، تم کون ہو؟ کہنے لگی میں ایک بڑا مشہور و معروف سخی آدمی تھا جسے لوگ حاتم تائی کے نام سے یاد کرتے ہیں، میں اس کی بیٹی ہوں۔ ہم دونوں بہن بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں۔ باپ فوت ہو چکا ہے، قوم کا سردار تھا، اب میرا بھائی قوم کا سردار ہے، شادی شدہ ہے، بیوی بچے لے کے بھاگ گیا اور مجھ تنہا بہن کو آپ کے ساتھیوں کے حوالے کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میرے صحابہ نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ کہنے لگی آپ کے ساتھیوں نے تو مجھے وہ عزت دی ہے کہ مجھے اپنے گھر باپ کی چھت کے نیچے وہ تحفظ نہیں تھا جو آپ کے چوکیداروں کے حصار میں تحفظ ملا ہے۔ انہوں نے کسی اور آدمی کو قریب نہیں آیا، ایسے حصار بنایا باعزت طریقے سے، اور پورے رستے میں ایک بار بھی پلٹ کے ہوس کی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے۔ عورت کی بڑی سینس ہوتی ہے، سمجھ جاتی ہے کوئی مرد مجھے کیسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے صحابہ اکرام کی تعریف فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا باپ بڑا سخی تھا، مخلوق خدا پہ رحم کرنے والا تھا، پر تجھے کیا پتا جس ہستی کے سامنے تو بیٹھی ہے اگر ساری کائنات حاتم تائی بن جائے محمد کے قدموں کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف ایک معاشرے کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ شرق و غرب کے لیے رحمت ہیں، شمال جنوب کے لیے رحمت ہیں، آپ فرشیوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے رحمت ہیں، آپ حیوانات کے لیے، جمادات کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے اللہ نے رحمت بنایا ہے۔ اور اتنا رحمت کا حلقہ وسیع ہے، کوئی دشمن بھی آ گیا ہے آپ نے اس کو معافی فرما دیا ہے۔ یہ عورت حقیقت میں لونڈی بنتی ہے، اور لونڈی کے بارے میں جو ہماری شریعت میں حکم ہے کہ وہ جس کے حصے میں آئے وہ نکاح کے بغیر بھی اس کو
بیوی جیسے حقوق دے کے اپنے پاس زندگی بھر کے لیے رکھ سکتا ہے. لونڈی بنا سکتے تھے، کسی بھی صحابی کو دے دیتے، لیکن آپ نے اس پہ رحمت کی چادر رکھی ہے. فرمایا جس امن و سکون کے ساتھ تم یہاں تک پہنچی ہو، اسی امن و سکون اور باحفاظت طریقے سے ہم تمہیں تمہارے باپ کے گھر میں چھوڑ کے آئیں گے. کافر قومیں اور سلوک کرتی تھیں. مسلمانوں کا اجازت نامہ کچھ اور کہتا ہے، لیکن آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا تو حاتم تائی کی بیٹی نہیں، تو سمجھ تو محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس قدر اسے اپنائیت سے اور گھریلو ماحول کی محبت سے نوازا ہے. آپ نے اسے اپنے گھر میں ٹھہرایا، اپنے خاندان اہل بیت کے ساتھ رکھا ہے، گھر کا کھانا کھلایا ہے، گھر کا پانی پلایا ہے. اس نے جب یہ دیکھا کہ اس قدر چاہت، اپنائیت، محبت، شفقت اور رحمت آقا علیہ السلام سے حاصل ہو رہی ہے، تو اب میرے لیے کسی صورت میں غیر مسلم رہنا جائز نہیں ہے. اگلا دن ہوا کہنے لگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، پیارے پیغمبر مجھے کلمہ پڑھائیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد ہی فرما لیں. حسن سلوک دیکھا ہے. آپ نے اس کو رستے کا سامان بھی دیا، راشن بھی دیا، اور وہاں پہنچنے کے لیے خرچہ بھی دیا، اور صحابہ سے کہا کہ جو آدمی وہاں پہ اب مامور ہو چکا ہے، اس قبیلے کا عامل بن چکا ہے، اس کو خاص طور پہ ہدایت کی کہ اس عورت کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یہ ایک سردار کی بیٹی ہے، اس کو وہی حقوق ملنے چاہیے. جب یہ اپنے آپ کو باعزت باوقار سمجھے گی تو اس کے ماتحت جتنی عورتیں ہیں ساری مسلمان ہو جائیں گی. وہی کام ہوا، اس کو باحفاظت گھر پہنچایا گیا ہے. اس نے جا کے اپنے علاقے کی ساری عورتوں کو اکٹھا کر لیا. جیسے پہلے انہیں اپنے باپ کی سخاوت کے قصے سنایا کرتے تھے نا، اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے، دیانت کے، امانت کے، شرافت کے، خودداری کے، غیرت کے، آپ کی رحمت کے قصے سنا سنا کے روزانہ کئی عورتوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرتی جا رہی ہے. رحمت للعالمین نے وہ کردار ادا فرمایا ہے کہ صرف مردوں نے نہیں، عورتوں نے بھی بڑا فائدہ اٹھایا. مدینہ شریف میں ایک مقدمہ پیش ہوا آپ کی عدالت میں. یہودیوں کی ایک عورت ہے، اور اس حالت میں اس کو پیش کیا گیا کہ اس کے کانوں سے خون بہہ رہا تھا، ناک سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ خوف سے کانپ رہی تھی. آپ کو بتایا گیا کہ وہ خیبر کے کسی یہودیوں کے علاقے میں جاتے ہوئے کسی نے ڈاکہ مارا ہے، اور اس کے ناک کے اندر زیورات تھے، کانوں میں زیورات تھے، وہ سارے کھینچ لیے ہیں، ناک پھاڑ دیا، کان پھاڑ دیے ہیں، اور اس کو زد و کوب کر کے مار کے وہ لٹیرا بھاگ چکا ہے. اور یہ انصاف کے لیے آپ کی عدالت میں پیش ہوئی ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہونے دو، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، تھوڑا سکون سے رکھو۔ جب اس کو تھوڑی طبیعت ٹھیک ہوئی تو کہنے لگی ہمارے علاقے کا ایک یہودی ہے، نوجوان ہے، کافی دیر سے میرے پیچھے بھاگ رہا تھا اور مجھ پہ للچائی نظریں رکھتا تھا، میں اس کے جانسے میں نہیں آ رہی، آج اس نے سر بدار حملہ کر کے میرا یہ حال بنا دیا۔ اسے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہودی کی بیٹی نہیں ہے، تو یہ سمجھ آج سے محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے انصاف کیا ہے، جن کو جو حق بنتا تھا نا وہ دیا ہے، جس کا جو حق بنتا تھا دیا ہے۔ اس کو بھی یہ کہا کہ تو میری فاطمہ کی طرح ہے، اور اس کو بھی یہ کہا جس عورت نے ایک گھر سے چوری کر لی تھی تو آپ کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا اور بڑی سفارشیں آ رہی تھیں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس عورت کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنو مخزوم قبیلے کی، اگر اس فاطمہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی لَسَرَقْتُ يَدَهَا تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا، کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اور یہی رحمت ہے کہ ایک مجرم کو سزا دی جائے اور باقی پورے معاشرے کو امن دے دیا جائے، اور اگر کسی مجرم کو سزا نہ دی جائے تو پھر جرم پھیلتا ہے۔ معاشرے کے اندر امن و سکون پیدا کرنے کے لیے رحمت للعالمین نے جس کا جو حق بنتا تھا اسے دیا ہے۔ اس چور عورت کا ہاتھ کاٹا گیا، اور یہ عورت چونکہ مظلوم ہے، ظلم کرنے والے یہودی کو پکڑا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اس نے ناک سے کانوں سے خون جاری کیا تھا، فرمایا ایسے ہی لوہے کی سلاخ لے کے نوکدار اس کا ناک پھاڑ دیا جائے، اس کے کان پھاڑ دیے جائیں، تاکہ اس کو بھی احساس ہو کہ اذیت تکلیف کس کو کہتے ہیں۔ اور یہ خبر اس قدر پھیلی کہ دوبارہ کسی کو سر راہ جرأت نہ ہوئی ایسا حملہ کرنے کی۔ وقت بیتتا رہا، کچھ سال گزر گئے، جب حدود اللہ نافذ ہوتی ہیں تو ان کا اثر ہوتا ہے، 1 سال 2 سال چند سال تک، پھر جرائم پھر پنپتے ہیں، پھر ابھرتے ہیں، شیطان ان کو پھر زیادہ ابھارتا ہے، برانگیختہ کرتا ہے۔ ایک اور یہودی اٹھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ہی علاقے کی ایک سبزی بیچنے والی عورت کو جو اس کے جانسے میں نہیں آ رہی دھکا دے کے گرا دیا، زبردستی کرنے لگا۔ لوگ اکٹھے ہوئے، جاتے اس کے سر پہ پتھر مار کے سر کچل کے چلا گیا۔ اللہ اکبر! نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں اور ہر کسی کے لیے اس کے مطابق سلوک کرتے ہیں۔ عورت سے بولا نہیں جا رہا تھا، آپ نے اس نوجوان لڑکی سے پوچھا کہ تمہیں فلاں یہودی نے مارا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ نے اہل علاقہ سے پوچھا یہاں کون کون سے بگڑے تگڑے منڈے رہتے ہیں جن کے دماغ بگڑے ہوئے ہیں؟ علاقے والوں کو پتہ ہوتا ہے، علاقے کے نمبرداروں کو بھی پتہ ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، آنکھیں بند کریں، زبان بند رکھیں۔
تو لوگوں نے بتانا شروع کر دیا یہ بھی ہے۔ جب اس یہودی کا نام آیا نا تو اس عورت نے ہاں میں سر ہلایا کہ جی ہاں فلاں بندہ ہے جس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اس کو پکڑا گیا، اسی جگہ لایا گیا اور اسی پتھر کے اوپر سر رکھ کے دوسرا پتھر مار کے فرمایا کچل دو، یہی اس کا سزا ہے، کیونکہ محمد وہ کسی کا حق نہیں رکھتے، جو جس کی سزا بنتی ہے سزا دیں گے، جو رحمت کے قابل ہے رحمت کی چادر پھیلا دیں گے۔ اور اگر مظلوم کو سزا نہ ملے تو اب رحمت للعالمین تو نہ ہوئے۔ مظلوم کو سزا، مظلوم کو حق ملا، ظالم کو سزا ملی ہے، ظالم کو اس کا حق ملا، مظلوم کو اس کا حق ملا، تو آپ رحمت للعالمین اس لحاظ سے ہیں کہ جس کسی کا جو حق بنتا ہے اس کو ملتا جائے، معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بنتا جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، چھوٹوں کے لیے رحمت، بڑوں کے لیے رحمت، امیروں کے لیے رحمت، غریبوں کے لیے رحمت، مردوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، بوڑھوں کے لیے رحمت، جوانوں کے لیے رحمت، عربیوں کے لیے رحمت، اجمیوں کے لیے رحمت، شرقیوں کے لیے رحمت، غربیوں کے لیے رحمت، شمال والوں کے لیے رحمت، جنوب والوں کے لیے رحمت، آپ کل کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤوف الرحیم بنایا، مہربان بنایا، نرم بنایا۔ آپ رحمت کی چادر پھیلاتے جا رہے ہیں، آپ ہر طرف رحمت کی برکھان وارو تجلیات بکھیر رہے ہیں، جس طرف بھی جاتے ہیں آپ کی رحمت کا دریا بہا دیتے ہیں۔ اپنے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، بیگانے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ رحمت کی تجلی نے ہر طرف روشنائی پھکیری ہے۔ مکہ کی وادیوں سے یہ رحمت کی فوار نکلی، پاکستان، ہندوستان، انگلستان، افغانستان، عرب و عجم تک آقا کا نام پہنچا ہے۔ جہاں جہاں تک اللہ کا نام گونج رہا ہے، وہاں وہاں تک محمد کا نام بھی بلند ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آپ کی رحمت سے وافر حصہ اٹھایا ہے، عورتوں نے بھی اٹھایا ہے۔ ایک اور جنگ پہ ایک عورت قید ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ آپ نے اپنی مزمل مدثر والی چادر کندھوں سے اتاری، زمین پہ بچھا دی، فرمایا بہنا یہاں بیٹھو۔ صحابہ تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کو بہن کہہ رہے ہیں۔ اجلسی یا اختی، اے میری بہن یہاں بیٹھ، زمین پہ نہیں بیٹھنا، محمد کی چادر پہ بیٹھ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا جی آپ کی تو بہن کوئی نہیں، آپ کا بھائی کو نہیں، آپ تو اکلوتے فرزند ہیں۔ تو فرمایا یہ میری سگی بہن تو نہیں، لیکن جس والدہ کا بچپن میں نے دودھ پیا تھا،
سیدہ حلیمہ سعدیہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کی بیٹی شیمہ بنت حارث ہے، اور میں بچپن سے دیکھا تھا، آج دیکھا ہے فوراً پہچان لیا ہے، یہ موری وہی بہن ہے جو انگلی پکڑ کے مجھے راستے میں چلایا کرتی تھی، گھر کے صحن میں کھلایا کرتی تھی، ہاتھوں سے لقمے توڑ توڑ کے مجھے کھلایا کرتی تھی، پیالہ بھر کے پانی پلایا کرتی تھی، خود دھوپ میں بیٹھ کے مجھے درخت کے سائے نیچے بٹھایا کرتی تھی۔ آج میں نے اس کو سایہ دے دیا، آج اس کو ضرورت ہے۔ سگی بہنوں کے ساتھ بد سلوکی کرنے والوں اور سگے بھائیوں کے حق مار جانے والوں، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں، دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک کیسا ہے، کردار کیسا ہے، اور دودھ شریک بہن، رضائی بہن کے ساتھ کس قدر آپ نے اچھا سلوک فرمایا ہے۔ ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اس امید پہ ہیں کہ قیامت والے دن ہمیں آقا کی شفاعت حاصل ہوگی۔ شفاعت تبھی حاصل ہوگی جب ہم آپ کے طریقوں پہ عمل کر کے دکھائیں گے، مگر نہ اگر سگی بہنوں نے، سگے بھائیوں نے ہمارے خلاف ریٹ دائر کر دی کہ یہ ہمارا حق مار گیا تھا، اس نے ہماری پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا، باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں دیا، تو اس دن تو بہن بھائیوں کو ترس بھی نہیں آئے گا، اس دن کوئی کسی پہ رحم بھی نہیں کرے گا، سب کو نفسا نفسی کا عالم ہے، اپنی پڑی ہوئی ہے۔ ایک ہی آسرا ہوگا کہ کسی صورت ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے، آپ کے حوض کوثر سے پانی مل جائے۔ اس دن کی گھبراہٹ سے، خوف سے، دہشت سے، دھوپ سے، گرمی سے، اور اس دن کی تپش سے، عذابات سے بچنے کے لیے ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو، ہر طریقے کو اور ہر حکم کو اپنے اوپر، اپنے فیملی کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر لاگو کرنے کا عزم بالجزم کرنا ہوگا، مگر نہ قیامت کا دن بہت ہی ہولناک ہے، بڑا ہی خوفناک ہے، بڑا ہی دہشت ناک ہے۔ اور مولانا اس کی ترجمانی کرتے ہیں، پینانو چھڈ دتا سکیاں پراواں نے، پینانو چھڈ دتا سکیاں پراواں نے، یاد نہ کیتا یار دوست اشناواں نے، یاد نہ کیتا یار دوست اشناواں نے، سٹ دتا روندا بچہ جم دیاں ماواں نے، پتر نو یاد ہے نہیں کدھر گئی مائیا، چٹھی آسمانو سرور محمد نو آئیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا رحمت للعالمین ہے، یہاں بھی رحمت للعالمین ہے، وہاں بھی رحمت للعالمین ہے، اور آپ کی رحمت سے حصہ کنہیں ملے گا؟ جنہوں نے آپ کے طریقے کو اپنایا، آپ کی سنتوں کو اپنایا، آپ سے والہانہ محبت کی ہے، اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے، واجبات ادا کیے ہیں، فرائض ادا کیے ہیں، سنتیں ادا کی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت میں دنیا جاتے ہوئے جان دی ہے، ایمان کی حالت میں پہنچا، آخرت میں دیکھ رہا ہے دور دراز تک پانی نظر نہیں آ رہا، کھانے پینے والی چیز نظر نہیں آ رہی، حیران ہو کے دیکھتا ہے وہاں ایک مجمع لگا ہوا ہے، لوگ اکٹھے ہیں، کیا ہوا ان کو؟
فرماتے ہیں نس نس جاون لوکی طرف تلاب دی، نس نس جاون لوکی طرف تلاب دی، ادبوں جا کھڑے ہوون پیش جناب دی، پر پلاوے ساکی جام شراب دے، پیندیاں پیندیاں رونق چہرے تے آئی آ، چٹھی آسمانو سرور محمد نو آئی آ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ رحمت للعالمین ان کے لیے ہیں جو مومنین ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین بالمؤمنین بالمؤمنین۔ ایمان کا کردار ادا کرو، اسلام کا کردار ادا کرو۔ جب تم دکان پہ بیٹھے ہو پھر بھی ایماندار ہو، جب تم بازار میں ہو پھر بھی ایماندار ہو، جب تم راستے میں ہو پھر بھی ایماندار ہو، گھر کے اندر ہو پھر بھی ایماندار ہو، مسجد میں ہو پھر بھی ایماندار ہو، تم کاروبار میں ہو پھر بھی ایماندار ہو، تم اپنوں میں ہو غیروں میں ہو، خوشی ہو غمی ہو، ایمان کا کردار تم ادا کرو۔ رؤوف الرحیم رؤوف الرحیم نبی تمہیں جام کوثر بھر بھر کے پلا دیں گے۔ ایماندار ہونا شرط ہے، اور کام اگر ہم سارے خلاف سنت کریں، کلمہ آقا کا پڑھیں اور کہنا کسی اور کا مانیں، کلمہ پیارے نبی کا پڑھیں، طریقے کسی اور پہ چلیں، تو امید یہ رکھیں قیامت کے دن حوض کوثر مل جائے گا۔ یہ بہت بڑی بھول ہے، خام خیالی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا۔ اس دن بھی رحمت للعالمین ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنوار لو، اپنا بدل لو۔ اس دن کوئی بادشاہ، کوئی لیڈر، کوئی رہنما، کوئی پیشوا، کوئی امام، کوئی پیر، کوئی مقتدی، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی سرمایہ دار، کوئی دولت مند، کوئی حسن و جمال کا مالک، کوئی صحت تندرستی کا بادشاہ، کوئی پہلوان، کوئی عربی، کوئی اجمی، کوئی شرقی، کوئی غربی تمہیں سہارا نہیں دے گا۔ اگر تمہیں سہارا ملے گا تو محمد کی شفاعت کا ملے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی کی شفاعت کروائیں گے جو آپ کا سچا سچا صحیح امتی ہے، امتی ہونے کا کردار ادا کیا۔ ایک دودھ شریک بہن سے، رضائی بہن سے اس قدر اچھا سلوک کیا ہے کہ اس عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن بھی یاداشتیں دہرائیں کہ آپ بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، اور آپ ہمارے گھر کے صحن میں کھیلتے تھے، اور ہم دعا کیا کرتے تھے، یا رب اب کے لنا محمد، یا رب اب کے لنا محمد، یا رب اب کے لنا محمد، یافعا و امردا شافعا و مشفعا۔ ہم تو دعا کیا کرتے تھے یا رب تعالیٰ وہ دن آئے، اس بچے میں خوبیاں بڑی ہیں، اس بچے میں عنایتیں بڑی ہیں، محبتیں بڑی ہیں، اپنایت بڑی ہے،
اس کی صفتیں بہت زیادہ ہیں. ہمیں وہ دن دکھا جب کائنات کی سرداری کا تاج محمد کے سر پہ ہوگا. میں نے تو دعائیں کر کر کے یہ دن دیکھا ہے. آج وہ دن آ گیا ہے. آپ کی بہن کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں, قیدی بن کے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہے. فرمایا ہتھ کڑیاں کھول دو, بیڑیاں اتار دو. یہ قیدن نہیں ہے, یہ محمد کی رضائی بہن ہے. آپ نے رضائی بہن سے وہ سلوک کیا اور ثابت کر دیا پوری دنیا میں جس کسی نے بھی عورتوں کے حق میں اعلیٰ ترین آواز اٹھائی ہے وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہنے لگے جی میری ایک گزارش ہے. فرمایا بتاؤ. آپ نے ہمارے فوجی بھی پکڑ لیے, 12,000 بندہ قید ہوا. اللہ. جانور بھی پکڑ لیے, اونٹ بھی بڑے ہاتھ آئے, بکریاں بھی بڑی ہاتھ آئیں, اسلحہ بھی بہت زیادہ تھا. آپ ایسا کریں, یا تو ہمارے قیدی چھوڑ دیں اور باقی سامان رکھ لیں, تو یا پھر آدھا سامان رکھ لیں اور آدھے چھوڑ دیں, آدھے پکڑ لیں. بادشاہ لوگ یہی کرتے ہیں, یا غلام بنا لیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں. آپ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اللہ. فرمایا تمہیں ابھی بھی نہیں پتا چلا محمد کیا کرتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. محمد کی رحمت کا دریا جوش میں ہے. جاؤ میں اعلان کرتا ہوں تمہارے سمیت تمہارے سارے علاقے کے قبیلے کے قیدیوں کو معافی کر دیا, آزادی کر دیا ہے, چھوڑ دیا. فرمایا چھوڑ دو ان کو. سارے قیدیوں نے ہاتھ کڑیاں کھلی اور سیدہ شیمہ فرماتی ہیں اب دیر کیوں کرتے ہو, جس محمد نے تمہیں جان بخش دی ہے اب اسی محمد کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بھی آزاد کروا لو. ایک دن میں 12,000 بندہ مسلمان ہوا, آپ کے کردار کی وجہ سے, آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو بتایا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے, کردار سے پھیلا ہے. تلوار اس وقت اٹھائی گئی ہے جب راستے کے اندر کوئی رکاوٹ آ جائے, اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہے. تلوار محمد نے بھی اٹھائی ہے, تلوار صحابہ نے بھی چلائی ہے, تلوار تابعین نے بھی چلائی ہے, تلوار ائمہ دین نے بھی چلائی ہے, تلوار مجاہدین نے بھی چلائی ہے. لیکن اس وقت چلائی ہے جب اسلام کے پھیلاؤ میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوئی ہے. اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تلوار چلانا ضروری تھا. جب رکاوٹ دور ہو گئی تلوار رکھ دی گئی, اور تلوار اس وقت چلائی ہے جب کوئی ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آ رہا. اس کو ظلم سے روکنے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے تلوار کا وار کیا ہے. جب ظلم مٹ گیا تلوار رکھ دی گئی ہے. کبھی تو تلوار کے وار سے آپ نے اسلام کی نشاط ثانیہ کا وہ کردار ادا کیا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلہاڑے سے شروع ہوا تھا, اور انہوں نے توحید کا علم لہراتے ہوئے شرک کے سارے بخیے ادھیڑ دیے. محمد نے تلوار چلائی ہے اور توحید کا علم لہرایا ہے, شرک کو نیست و نابود کر دیا ہے, اور دنیا کو بتا دیا ہے اگر تم نے دنیا آخرت میں کامیابی کامرانی حاصل کرنی ہے تو ایک ہی طریقہ ہے, ایک ہی عمل ہے, ایک ہی لائحہ عمل ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اللہ
کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، داتا نہیں، غوث نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، تمہارے بگڑے کام سنوارنے والا نہیں ہے۔ اگر پوری کائنات پہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے تو ساری کائنات پہ محمد الرسول اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ اللہ کی توحید کو مانو اور محمد کی رحمت سے فائدہ اٹھاؤ، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔